سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانائے حسین، نیک ہو امت اے نانائے حسین، ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانائے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانائے حسین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ الامان والحفیظ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے سلسلہ اچھے اور برے کام، اور ٹاپک ہے ریاکاری اور اخلاص۔ اس سے پہلے بھی ہم جو سلسلے میں گفتگو کر رہے تھے وہ ریاکاری اور اخلاص تھا، مزید ہم اسی سلسلے کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ اس میں کئی گفتگو ہمیں کرنی تھی، کئی مدنی پھولوں پر کئی سوالات کرنے باقی تھے۔ آج بھی ہمارے مہمان ہمارے ساتھ صادق مدنی ہے، ہم ان کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہی ہمارے لیے آج کیا لائے۔ جی صادق بھائی، ہمارا جو اس سے پہلے ایپیسوڈ ہوا اس میں بھی یہی تھا، ریاکاری اور اخلاص، اور مزید گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ تو آج جو آپ سے میں سوال کروں گا ریاکاری کے متعلق، ریاکاری کی تباہ کاری حدیث پاک کی روشنی میں بیان کیجیے گا۔ یہ ریاکاری کی سب سے بڑی تباہ کاری ہے کہ بندہ عمل تو کرتا ہے لیکن اسے مرنے کے بعد کچھ نصیب نہیں ہوتا۔ واقعہ مجھے یاد آتا ہے کہ ایک شخص تھا، اس کے گھر بیٹی پیدا ہوئی، اس نے بیٹی کے پیدا ہوتے ہی ایک بڑا گلہ لا کے رکھا، گولک جسے کہتے ہیں، اور اس میں جو کبھی وہ 10 کا نوٹ ڈالتا، کبھی 20 کا نوٹ ڈالتا۔ ارادہ تھا کہ جب بیٹی جوان ہوگی اس کے بعد اس گولک کو پھوڑ کے اس کے جتنے پیسے آئیں گے اس کے نکاح میں لگا دوں گا۔ وہ رات دن ایک کر کے کبھی 10 کا نوٹ، کبھی 20 کا نوٹ، کبھی 50 کا نوٹ۔ بیٹی جوان ہو گئی، شادی کے لائق ہو گئی، تو اب وہ بہت خوش تھا کہ میں نے جو ہے بچپن سے اس کے لیے ایک رقم جمع کر کے رکھی ہے، لیکن جب اس نے وہ گلہ توڑا تو اندر وہ کاغذ کے نوٹ بھوسا بن چکے تھے۔ یا اللہ، بھوسا ہو گیا تھا ان نوٹوں کا۔ کیوں؟ کیونکہ غلطی سے اس نے اس گلے کو کباڑ میں رکھ دیا تھا اور کباڑ پہ دیمک لگ چکی تھی، تو جو بھی پیسہ وہ ڈالتا اندر وہ دیمک کھا جاتی، پیسے ڈالتا اندر دیمک کھا جاتی، تو وہ خوش فہمی میں تھا۔ تو اب بتاؤ اس آدمی کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی، اس کا کیا حال ہوا ہوگا کہ میں بچپن سے میں تو خوش فہمی میں تھا اور بڑا جو ہے بھروسہ کر کے رکھا تھا کہ یار اس سے کچھ میری مدد ہو جائے گی۔ اسی طرح اعمال کی مثال ہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، خوش فہمی ہے کہ یہ نماز روزے جنت میں لے جائیں گے، اللہ کی رضا حاصل کریں گے۔ بالکل یہ اللہ کی رضا حاصل کروائیں گے، لیکن کب؟ جب ان میں اخلاص ہوگا۔ اگر ریاکاری کی دیمک اعمال پہ لگ گئی تو قیامت کے دن حسرت و ندامت کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، اللہ کی ناراضگی ہوگی اور آخر میں فیصلہ ہوگا کہ اسے جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ یعنی اس کی آخرتی تباہ ہو گئی نا، بالکل آخرتی تباہ ہو گئی۔ یعنی کہ ناظرین، جو صادق مدنی صاحب نے بیان کیا، یقین مانیے یہ سن کر تو اب ہمیں ڈر جانا چاہیے، لرز جانا چاہیے، کانپ جانا چاہیے کہ وہ شہید، قاری، سخی، قاری یعنی قرآن پاک کا علم رکھنے والا، اللہ پاک کے دین کا علم رکھنے والا، علم سیکھنے والا، کتنا بڑا عالم، کتنا بڑا وہ علم کا جاننے والا، علم اس کے پاس موجود ہے، مگر جہنم میں داخل ہو گیا۔ وجہ اللہ پاک کے لیے وہ علم حاصل نہیں کیا تھا،
اللہ پاک کے لیے عالم نہیں بنا، قاری اللہ پاک کے لیے نہیں بنا، لوگوں کی واہ واہی کے لیے، لوگ اس کو عالم کہے، قاری کہے، بڑی عزت دے، پلکوں پہ بیٹھائے اور احترام کرے، سو دنیا میں کہہ لیا گیا، آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں بنا، کچھ اس کی آخرت بنی نہیں، جہنم میں چلے گیا۔ اسی طرح سخی کا بھی کیا ہوا، یعنی جو بیان ہوا کہ سخاوت تھی اس کے پاس، مساجد تعمیر، مدارس تعمیر، لوگوں کی مدد کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، یتیموں کی مدد کرنا، خوب صدقات و خیرات کرنا، مگر پیچھے اس کے کیا تھا؟ ریاکاری تھی، دکھاوا۔ لوگ مجھے بڑا مالدار کہے، سخی کہے، بڑا لٹانے والا کہے، بڑا رحم دل کہے اور ہمدرد کہے، یہ بڑا ہمدردی کرنے والا ہے، سارا کچھ دنیا میں اس کے لیے کہہ لیا گیا، پھر آخرت میں کیا بچا؟ کچھ نہیں، جہنم اس کا مقدر۔ تو اب ہم غور و فکر کر لیں، ہم اپنے اعمال کا جائزہ لے لیں۔ جی ہاں، اعمال کا جائزہ ہمیں لینا ہے، جی ہاں، ہر روز لینا ہے، رات میں سونے سے پہلے اعمال کا جائزہ لے لیا کریں۔ جی ہاں، کہ اب یہ دن بھر میں جو عمل کیا ہے، جو بھی ملی فلاحی دینی کام ہم نے جو کیا ہے، اس میں نیت کیا تھی؟ اس میں اخلاص تھا یا نہیں تھا، یا ریاکاری تھی اس میں؟ جی ہم غور و فکر کر لیں، اگر ریاکاری اس میں موجود تھی فوراً جھٹ پٹ توبہ کر لے کہ یا اللہ آج سے میں توبہ کرتا ہوں، تیری رضا والے کام کروں گا، یہ مجھ سے جو گناہ ہو گیا ہے میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ جی ہاں، اللہ پاک توبہ کرنے والے کو پسند فرماتا ہے اور توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ جی ہاں، حدیث پاک بھی ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ جی ہاں، تو توبہ کر لے ریاکاری سے اور اخلاص اپنے اندر پیدا کریں کہ جو بھی کام کرے اخلاص کے ساتھ کریں۔ ماشاءاللہ صادق مدنی صاحب آپ نے جو بیان کیے، یہ اب تو ایسی ہماری کیفیت ہو جائے سننے کے بعد، عمل سے پہلے ٹھہر جائے، کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے، کام کرنے سے پہلے تھوڑا رک جائے کہ یار یہ کام میں کرنے جا رہا ہوں، اس میں اخلاص ہے یا ریاکاری ہے؟ تو اب ریاکاری ہے تو فوراً سے رجوع کر لے، اب اس میں اخلاص کی مٹھاس ڈال لے، اخلاص کی نیت کر لے، ہے نا، یعنی کہ بھائی عمل کرنا ہے، نیک کام کرنا ہے، تھوڑا سا ٹھہر جانا ہے۔ یہ تو میں کتابوں میں پڑھا ہوں اور بزرگان دین سے سنا بھی ہوں، بلکہ مشاہدہ بھی ہے کہ جب امیر اہل سنت مدنی مذاکرے میں تشریف لانے والے ہوتے ہیں تو آپ کا جو کمرہ خاص ہے، حجرہ خاص ہے، اس میں ایک دیوار پہ مدنی مذاکرے کی نیتیں لکھی ہوئی ہے۔ جی تو امیر علیہ سنت مدنی مذاکرے میں تشریف لانے سے پہلے ان نیتوں کو پڑھتے ہیں، ان نیتیں کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، بزرگان دین کا عمل ہی ماشاءاللہ، یعنی جو بھی عمل کرنا ہوتا ہے اس سے پہلے آپ نیت کر لیا کرتے تھے۔ جی ہاں، نیت درست کر لیں، انشاءاللہ تعالی عمل درست ہو جائے گا۔ کیا بات ہے، مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ صادق بھائی، آپ نے اخلاص کے بارے میں پچھلے ایپیسوڈ میں بھی اور اس بار بھی کئی پیاری پیاری گفتگو کی، بتایا آپ نے کہ اخلاص اسے کہتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ سے میں یہ سمجھنا چاہوں گا، سوال کروں گا کہ اخلاص کی پہچان، اخلاص کی شناخت کیسے ہو؟ یہ ریاکاری ہے، یہ اخلاص ہے، تو بندہ پھر اخلاص پیدا کرے۔ تو مخلص بھی بتا دے بھائی، مخلص کسے کہتے ہیں؟ خلوت اور جلوت، یعنی لوگوں کے سامنے رہنا اور تنہائی میں رہنا، جب دونوں حالتیں سیم ہوگی تو اس وقت اخلاص ہوگا۔ یہ پہچان اخلاص کی۔ مثال کے طور پہ بندے نے اچھا سا لباس پہنا ہے نا، تنہائی میں بھی اس کو کچھ ایسا اثر نہیں ہوتا ہے، اور لوگوں کے سامنے جاتا ہے تو وہ پھولتا نہیں ہے۔ جو حالت اس کی تنہائی میں تھی وہی حالت لوگوں کے سامنے بھی ہے، تو یہ ریاکاری نہیں ہے۔ ہاں، اگر حالت چینج ہو گئی کہ لوگ اس کی کپڑوں کی تعریفیں کرے تو اب یہ ریا ہو جائے گا۔ اسی طرح عطر لگایا، خلوت میں تو امید ہی نہیں رکھتا کہ کوئی اس کی تعریف کرے۔ خلوت کیا؟ تنہائی میں تو اسے امید ہی نہیں ہوتی کہ کسی سے تعریف کے دو جملے اسے ملے، دو بول ملے۔ لوگوں کے سامنے اگر وہ گیا اور لوگ پوچھے، اس کی نیت ہے کہ لوگ پوچھیں مجھ سے کہ کون سا عطر ہے یہ، بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے، کب سے لگائے ہو؟ تو آپ پھر تھوڑا سا پھول جائے کہ ہاں بھائی یہ عطر ایسا بہت مہنگا عطر ہے، عطر ایسا ایسا۔ کتابوں میں لکھا ہے یہ کہ جو لوگوں کے لیے عطر لگائے گا، خوشبو کے لیے کہ لوگ خوش ہو جائیں، اللہ کے لیے نہیں، قیامت کے دن اس کے بدن سے بہت گندی بدبو آئے گی۔ یا اللہ، ایسا ہے۔ اور مخلص کون ہے؟ مخلص بڑے اقوال ملتے ہیں اسلاف اکرام کے، مخلص کون ہے؟ حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال ہوا کہ انسان مخلص کب ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب
شیر خوار بچہ، دودھ پیتا بچہ، دودھ پیتے بچے کی طرح اس کی عادت ہو. بچہ دودھ پیتا کتنا چھوٹا ہوتا ہے، چاہے اس کی کوئی تعریف کرے یا اس کی کوئی برائی کرے برابر ہے. تو اسے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے، کوئی فرق اس کو نہیں پڑتا. شیر خوار بچے کی کوئی تعریف کرے تو اسے اچھی نہیں لگتی اور مذمت کرے تو اسے بری نہیں معلوم ہوتی، جس طرح وہ اپنی تعریف و مذمت سے بے پرواہ ہوتا ہے. کیا بات ہے، زبردست مثال. ہاں، اسی طرح انسان جب اپنی تعریف اور برائی کی پرواہ نہ کرے تو اسے مخلص کہا جا سکتا ہے. اسی طرح حضرت ذوالنون مصری سے کسی نے پوچھا تھا کہ آدمی کس وقت جو ہے وہ مخلصین کی فہرست میں آتا ہے، تو آپ نے فرمایا تھا جب وہ اعمال صالحہ میں پوری کوشش صرف کر دے اور اس کو پسند کرے کہ میں معزز نہ سمجھا جاؤں. یعنی جس طرح اللہ کی عبادت کا حق ہے وہ حق ادا کرنے کے لیے پوری طاقت لگا دے، جان لگا دے، تو اور لوگ اس کو معزز نہ سمجھے، اس کی یہ نیت ہو تو مخلص ہو جاتا ہے. کیا بات ہے، زبردست. اسی طرح کسی امام سے پوچھا گیا مخلص کون ہے، تو انہوں نے ارشاد فرمایا مخلص وہ ہے جو اپنی نیکیاں اس طرح چھپائے جس طرح وہ اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے. گناہ کوئی بتاتا نہیں بتاتا ہے، ڈرتا ہے، شرماتا ہے، جھجکتا ہے. اسی طرح جب وہ اپنی عبادتوں کو چھپانا شروع کر دے گا وہ مخلص کہلا سکتا ہے. اس طرح ایک اور بزرگ سے عرض کی گئی کہ اخلاص کی انتہا کیا ہے، تو انہوں نے ارشاد فرمایا یہ کہ تم لوگوں سے تعریف کی خواہش نہ کرو. اخلاص ہے. ایک بندے کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے گاؤں میں لوگوں نے ایک درخت کو معبود بنا لیا تھا. معاذ اللہ. معبود اللہ پاک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ واحد ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. تو اب وہ عبادت گزار بندہ تھا، اس کو غصہ آیا اور کندھے پہ کلہاڑی رکھی اور اس درخت کو کاٹنے چلا. تو راستے میں اس کو ایک آدمی ملا، اس نے کہا کہ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے، میں اس درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں. اس آدمی نے کہا کہ بھائی یہ بتاؤ تم نبی ہو؟ بولے نہیں. بولے تم ولی ہو؟ نہیں میں ولی بھی نہیں. تو بولے تمہیں کس نے ذمہ داری دے دی، تم اپنی عبادت کرو نا. تو اس نے کہا کہ نہیں میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا ہے. تو اب اس آدمی نے اس عبادت گزار کا راستہ روک لیا کہ میں نہیں جانے دوں گا، اور ایک جو ہے کشتی چالو ہو گئی دونوں میں. تو جو عبادت گزار تھا اس نے اس آدمی کو زمین پہ پٹک دیا اور اس کے گلے پہ وہی کلہاڑی رکھ دی. تو اس آدمی نے کہا کہ بھائی مجھے مت مار، اس کے لیے میں تجھے ایک آفر کرتا ہوں، میری جان بخش دے کہ ہر روز صبح صبح تیرے تکیے کے نیچے سے جو ہے رقم تجھے ملے گی، نوٹ ملیں گے، پیسے ملیں گے. تو اس نے سوچا ہاں یار بات تو یہ صحیح کر رہا ہے کہ میں فائدے والی بات کر رہا ہے کہ ولی بھی نہیں ہوں، نبی بھی نہیں ہوں، مجھے کیا غرض ہے. تو اس نے اپنا ارادہ کینسل کیا اور گھر پہ آ گیا. صبح اٹھا تو بھائی نوٹ مل گئے اس کو. تو کئی دنوں سے اس کو روزانہ تکیے کے نیچے پیسے مل رہے تھے. ایک دن پیسے ملے ہی نہیں تو اس نے پھر کلہاڑی اٹھائی اور گیا اس درخت کو کاٹنے. پھر وہی آدمی اس کو ملا. تو اب جب فائٹ ہوئی دونوں میں آپس میں تو وہ جو آدمی تھا اس نے اس عبادت گزار کو زمین پہ پٹک دیا. یعنی پہلے عبادت گزار نے پٹکا تھا، اب عبادت گزار کو اس نے پٹک دیا. اوکے. تو اب یہ عبادت گزار پوچھنے لگا کہ یہ معاملہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، یہ کیا معاملہ تھا. تو اس آدمی نے کہا کہ میں شیطان ہوں. اب بات کھل کے آئی. ہاں، اب یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شیطان کے ہتھیار کیا ہے. جی شیطان کس طرح لوگوں کو بہکا سکتا ہے. تو اب شیطان نے کہا کہ پہلے جب تو اس درخت کو کاٹنے کی نیت سے آیا تھا تو اللہ کی رضا کی نیت تھی تیری. اب جو آیا ہے اب وہ رقم تجھے نہیں ملی، اس رقم کی وجہ سے تو آیا ہے. پہلے جب آ رہا تھا تو شیطان پہ غالب تھا، اب اگر آ رہا ہے تو اب شیطان تجھ پہ غالب ہے. یا اللہ. تو یہ جو اخلاص سے محروم ہوتے ہیں ان پر جو ہے وہ شیطان غالب ہو جاتا ہے. زبردست. ناظرین دیکھا آپ نے کہ اخلاص کی پہچان اور مخلص کون ہوتا ہے. اخلاص کی پہچان سمپل ہمارے صادق مدنی صاحب نے جو بتایا کہ اس کی خلوت یعنی تنہائی
اور جلوت یعنی مجمع، یعنی یہ دونوں میں سیم ہو، یکساں ہو، یعنی جو عمل وہ تنہائی میں کر رہا ہے وہی سیم عمل مجمع میں کرے، مگر اس کی کیفیت، کنڈیشن، اس کا جو اندر کا جو معاملہ ہے وہ سیم ہو، یکساں ہو، نیت ایک ہی ہو۔ اور مخلص کون ہوتا ہے؟ اس کی بھی زبردست مثال دی ہے کہ شیر و خوار جو بچہ ہوتا ہے اس کو اپنی تعریف کی پڑی نہیں ہوتی ہے کہ کوئی تعریف کر رہا ہے، نہیں معلوم اس کو، کوئی اس کی مذمت کر رہا ہے، برا ہے، فرق ہی نہیں ہے، اپنے حال میں وہ مست ہے۔ اچھا، ایک اور بھی زبردست انہوں نے مثال دی ہے، مخلص کون ہوتا ہے؟ جس طرح وہ اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے سیم اسی طرح اپنی نیکیوں کو بھی چھپائے، یہ مخلص ہوتا ہے نا۔ بندہ گناہوں کو چھپاتا ہے کہ اگر گناہ اس کے ہائی لائٹ ہو جائے ہے نا، نمایاں ہو جائے، ظاہر ہو جائے، لوگوں کو معلوم ہو جائے تو اب لوگ اس کو برا جانیں گے، تو گناہ بتانے میں اس کو شرم آئے گی، جھجکے گا، شرمائے گا، اس کو برا محسوس ہوگا۔ تو نیکیوں کو بھی اسی طرح چھپائے کہ نیکیاں ظاہر کرنے تو ریاکاری ہے، اور ریاکاری ناجائز گناہ، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ المان والحفیظ۔ تو ہمیں یہاں سے معلوم پڑا اخلاص کی پہچان کیا ہے اور مخلص کون ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص والا بنائے اور مخلصین کی صحبت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صادق بھائی، یہاں پر ایک سوال میں آپ سے اور لینا چاہتا ہوں کہ اخلاص کی فضیلت کیا ہے؟ یعنی اگر کوئی بندہ اخلاص سے کام کر رہا ہے، ریاکاری کی آمیزش اس میں نہیں ہے، ملاوٹ نہیں ہے ریاکاری کی، اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، جو بھی نیک کام ہے، جائز کام ہے، تو اس کی فضیلت بیان کیجیے تاکہ ہمارے ناظرین جو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو ان کو یہ ترغیب ملے۔ اتنی پیاری فضیلت ہے اخلاص کی، تو اب میں اخلاص اور اخلاص کے ساتھ کام کروں گا انشاءاللہ۔ جی، اخلاص کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، چند میں عرض کرتا ہوں۔ آقا کونین رحمت دارین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اپنے دین میں مخلص ہو جاؤ، تھوڑا عمل بھی تمہارے لیے کافی ہوگا۔ کیا بات ہے! یعنی جو اعمال اخلاص کے ساتھ ہوتے ہیں وہ اگرچہ تھوڑے ہو، میرے آقا فرماتے ہیں کامیابی اس کو مل جائے گی، کافی ہوگا، تھوڑا عمل بھی کافی ہوگا۔ اسی طرح ایک اور جگہ پہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، جو دنیا سے اس حال میں مرا کہ اللہ عز و جل کے لیے اپنے تمام اعمال میں مخلص تھا اور نماز روزے کا پابند تھا، تو اللہ تعالی اس سے راضی ہے۔ کیا بات ہے! سبحان اللہ۔ اور کیا چاہیے؟ میرے رب کی رضا مل رہی ہے، اللہ پاک کی رضا مل رہی ہے، اس سے بڑھ کے ہمیں جزا اور کیا چاہیے، ہے نا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص کسی ایسی سخت چٹان میں کوئی عمل کرے جس کا نہ تو کوئی دروازہ ہو اور نہ ہی روشن دان، تب بھی اس کا عمل ظاہر ہو جائے گا اور جو ہونا ہے ہو کر رہے گا۔ کیا بات ہے! کہ اخلاص سے نیکیاں کرو خفیہ، اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیاں خود بخود لوگوں کو بتا دے گا، کیا بات ہے! اور خود بخود تمہاری عزت لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جائے گی، آپ کا ادب و احترام کریں گے۔ تو یہ اخلاص کی فضیلت ہے، دنیا بھی اس کی سنور جائے گی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اس کے وارے نیارے ہوں گے۔ مدینہ مدینہ۔ ناظرین، دیکھا آپ نے اخلاص کی کتنی پیاری فضیلت ہمارے صادق مدنی صاحب نے بیان کی ہے کہ اخلاص کے ساتھ کرنے والا عمل تھوڑا بھی کافی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی سنا ہم نے کہ اخلاص کے ساتھ کرنے والا عمل اللہ پاک اس عمل سے راضی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ پاک راضی ہو گیا تو سارے کام بن گئے، اس کے جنت بھی اس کی ہو گئی، اللہ پاک چونکہ راضی ہو گیا ہے۔ یعنی اخلاص میں برکت ہے نا، اخلاص میں برکت ہے اور ریاکاری میں نحوست ہے، خیر نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ اخلاص کی فضیلت پر نظر رکھے اور اخلاص کے ساتھ عمل کرے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صادق بھائی، ایک سوال اور لینا چاہتا ہوں کہ ریاکاری کا علاج، یہاں پر آپ ریاکاری کا علاج بتائیے، کیونکہ ہمارا ٹاپک بھی ہے ریاکاری اور اخلاص۔ ماشاءاللہ آپ نے اخلاص کے بارے میں کئی چیزیں بتائی اور آخر میں آپ نے بتایا اخلاص کی فضیلت کیا ہے۔ تو ریاکاری کی جو تباہ کاری ہے، بندہ اس سے کیسے بچے، اس کا علاج بھی آپ بتائیے گا، اس سے بچنے
سے پہلا اور بہت ہی امپورٹنٹ علاج یہ ہے کہ وہ اللہ پاک سے مدد طلب کرے، دعا کرے. دعا کریں. یہ سب سے اہم یہ علاج ہے کہ اللہ پاک دعا قبول فرمانے والا ہے، اور انشاءاللہ عز و جل ایک وقت آئے گا کہ اس کا عمل جو ہے وہ ریا سے پاک ہو جائے گا. کیا بات ہے. دوسرا علاج ہے کہ ریاکاری کے نقصانات کو پیش نظر رکھے کہ میں یہ جو عمل کر رہا ہوں اس کی جزا کیا ہونے والی ہے، اس کا نقصان کیا ہونے والا ہے. لوگوں کے لیے کروں گا تو لوگ تھوڑی بہت تعریف کر کے چپ ہو جائیں گے، اور آخرت میں تو اس کی سزا ملے گی. اللہ پاک کی ناراضی سب سے بڑی سزا ہے. جی. دوزخ میں رہنا یہ بھی بہت بڑی سزا ہے. تو ریاکاری کے نقصانات کو پیش نظر رکھے گا، انشاءاللہ اس کا عمل ریا سے پاک ہو جائے گا. تیسرا علاج ہے کہ ریاکاری کے اسباب کو ختم کرے کہ ریاکاری پیدا کیوں ہو رہی ہے. جی. ہاں، اسی کو روک لگائے وہ. تو علماء کہتے ہیں کہ ریاکاری کے 3 اسباب ہیں. جی. سب سے پہلا تو تعریف کی خواہش ہونا، تو اس کو ختم کر دیں آپ کہ لوگ میری تعریف نہ کریں. تعریف ہی نہ کرے لوگ، مجھے تعریف کی غرض ہی نہیں ہے. غرض ہی نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مرشد کریم کی آن اسکرین تعریف کی جاتی ہے تو آپ جو ہے وہ کسی اور کام میں مشغول ہو جاتے ہیں، آپ اس طرف توجہ نہیں دیتے. میں نے بارہ یہ بھی دیکھا کہ آپ پھر وہاں فرماتے ہیں صلو علی الحبیب. جی جی، روک دیتے کہیں ہیں. اور پھر ہاں، تعریف کی خواہش نہ ہونا، یہ اس کا خاتمہ کر دے آپ، ریاکاری اپنے آپ ختم ہو جائے گی. اور دوسرا اس کا سبب ہے مذمت کا خوف. لوگ برائی کریں گے میری، اس سے بھی بے خوف ہو جائیے آپ. نہ تعریف کی خواہش، نہ مذمت کا خوف. اور تیسرا ہے مال و دولت کی ہرس. تو اس وجہ سے بھی ریاکاری پیدا ہوتی ہے، اس کو بھی ختم کر دے آپ. صحیح. اسی طرح چوتھا علاج ہے اخلاص اپنانا. جی. جب اخلاص اپنائیں گے آپ تو ریاکاری آٹومیٹک ختم ہو جائے گی. پانچواں اس کا علاج ہے نیت کی حفاظت کرنا. نیت ہم نے درست کر لی، عمل سے پہلے نیت اچھی کر لی، اب جو ہے جب تک عمل ختم نہیں ہوا ہے اپنی نیت کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے. نیت یہاں وہاں بھٹکنے نہ پائے. جی. اسی طرح چھٹا علاج ہے دوران عبادت شیطانی وسوسوں سے بچنا، کیونکہ شیطان پورا زور لگاتا ہے کسی نہ کسی طرح میں اس کی عبادت کو ضائع کروا دوں. جی. کوئی ایسا لفظ یہ بول دے کہ جس میں ریاکاری آ جائے. تو اب جو ہے اس شیطانی وسوسوں سے بھی بچنا ہے. ساتواں علاج ہے تنہائی ہو یا ہجوم ہو دونوں یکساں عمل ہونے چاہیے. آٹھواں علاج ہے نیکیاں چھپائیے. کیا بات ہے. اور نواں اور آخری علاج ہے اچھی صحبت اختیار کرنا. زبردست. یہ بہترین علاج ہے کہ وہ اچھوں کی صحبت میں رہے. ماشاء اللہ تعالیٰ. یہ آپ نے جو درمیان میں جو کلام کیا نا کہ جو 3 اسباب آپ نے بتائے اس کو ختم کر دے کہ عمل کر رہا ہے تو لوگ میری تعریف کریں گے، یہ جو سبب ہے اس کو ہی وہ ختم کر دے جی کہ لوگ میری تعریف ہی نہ کریں. جیسے وہ آپ نے کہا تھا کہ بچہ ہے، شیر و خوار بچہ، دودھ پیتا بچہ ہے، اس کو فرق ہی نہیں پڑتا کہ میری تعریف کرے. اچھا، پھر آپ نے آگے فرمایا کہ وہ مذمت کا خوف نہ ہو، تو بچے کو بھی مذمت کا خوف نہیں ہوتا ہے کہ اس کو عمل کر رہا کوئی کیا بولے گا، برائی کرے گا، برا بھلا کہے گا، اس کا بھی خوف نہ ہو. اور بچوں میں یہ دونوں صفت ہوتی ہے، یعنی بچپن کی جو صفت ہے وہ لے کر آ جائے. ہاں، تو یہ جو 2 سبب ہے تعریف کی خواہش اور مذمت کا خوف، یہ دونوں ختم ہو جائے گا. پھر ایک آپ نے تیسرا بتایا کہ مال و دولت کی ہرس، یہ نکل جائے، بس کفایت شعاری، یعنی اتنا حاصل ہو جائے کہ گزر بسر ہو جائے. ماشاء اللہ تعالیٰ. ناظرین، کہ ریاکاری کا علاج کیا ہے آپ نے سنا. آپ نے جو سنا اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے گا. یہ تعریف لوگ نہ کریں، مذمت کا خوف نہ ہو، مال و دولت کی ہرس ختم ہو جائے، اور یہ زبردست جو آپ نے بات کی نیت درست کر لے. جی، یہ بہت زبردست ہے کہ نیت اگر ہم درست کر لیں نا، یعنی جو بھی عمل کرے اس سے پہلے ہم نیت درست کر لیں کہ یہ عمل کرنے جا رہا ہوں کیا نیت ہے، یہ عمل کرنے جا رہا ہوں کیا نیت ہے، فلاں عمل کرنے جا رہا ہوں کیا نیت ہے. آپ نیت درست کریں گے تو اعمال کی حفاظت ہو جائے گی. تو نیت درست کر لیں. اور آخری میں یہ بھی بہت اچھا مدنی پھول دیا آپ نے ماشاء اللہ تعالیٰ کہ صحبت، یعنی یوں آپ نے خلاصہ کر دیا کہ مخلصین کی صحبت اختیار کر لیں. جی، جو اخلاص والے ان کی صحبت اختیار کر لیں، ریاکاری والوں سے بچیں ورنہ وہ اثر کرے گی. آج کا جو سلسلہ تھا، آج کا جو ایپیسوڈ تھا، وہ یہی ہم ختم کرتے ہیں.
اور ہم نے جو بھی سنا آپ سے گزارش ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا اور دوسروں تک بھی پہنچائیے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کے توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانائے حسین، نیک ہو امت اے نانائے حسین. ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانائے حسین. سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانائے حسین.